اور جب گھر جاتی ہوں تو اینی سے بھی ملاقات ہوتی ہے. اور یہ بات پہلے بھی بتائی ہے, لوگ پھر کہیں گے جھوٹ بول رہی ہیں. اب اگر جھوٹ بول رہی ہوں تو فیملی میں سے کوئی آ کے ڈینائی تو کر دے گا نا. وہ کھانا کھائے بغیر مجھے آنے نہیں دیتی. میں 5.5 سال کی عمر میں تھی تو میرے پیرنٹس کی علیحدگی ہو گئی تھی. وہ بڑا مشکل وقت تھا. اقرار بھائی کی فیملی جو ہے مطلب کیسا رشتہ ہے ان کی, مطلب نان ساس اوور آل, چلیں وہ تو ایک جو پہلی بیوی والی بات ہے وہ تو ایک سیپریٹ اسٹوری ہے. باقیوں سے رشتہ کیسا ہے؟ ہاؤ از دیئر ایکسیپٹنس لیول؟ نن سے بہت کم ملاقات ہوتی ہے کیونکہ وہ کراچی میں رہتی ہیں. کراچی میں رہتے ہو جاتی تھی. آنٹی سے اکثر ملاقات ہوتی رہتی ہیں کیونکہ اب وہ لاہور میں ہی ہیں, کراچی میں بھی ہوتی رہتی تھی. اور جب گھر جاتی ہوں تو اینی سے بھی ملاقات ہوتی ہے. اور یہ بات پہلے بھی بتائی ہے, لوگ پھر کہیں گے جھوٹ بول رہی ہیں. اب اگر جھوٹ بول رہی ہوں تو فیملی میں سے کوئی آ کے ڈینائی تو کر دے گا نا. وہ کھانا کھائے بغیر مجھے آنے نہیں دیتی. اچھا, تو ایسا رشتہ ہے. پہلا آج بیٹھا ہوتا ہے, گیم کھیل رہے ہوتے ہیں, ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. کولڈ ڈرنک مجھے اور اس کو دونوں کو بہت پسند ہوتی ہے, وہ پی رہے ہوتے ہیں. تو بالکل ایک بڑا اچھا سا پیارا سا رشتہ ہے جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتا. وہی بات ہے, شاید سوچ اور سوسائٹی نا, سوسائٹی سمجھتی ہے کہ نن جو ہے وہ تو شاید ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہی ہوتی, وہ تو ایک کو نہیں کر رہی ہوتی تو اچھی میری ہے, خاموش, کسی معاملے میں بولنا ہی نہیں اس نے. اور آنٹی بہت اچھی ہیں. آنٹی کہیں پر کہیں گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے یا کہیں کبھی اقرار کی شکایت بھی لگانی ہوتی ہے تو آنٹی کو لگا دیتی, سپورٹ ملتی ہے. بڑی اچھی خاتون ہے وہ, ماشاء اللہ, اللہ انہیں سلامت رکھے. مطلب ایک خاتون ہوتی ہے نا کسی گھر میں, اس کا مان ہوتی ہے ساس, سسر, بالکل نندیں, بالکل, یا دیور, یا اب آئی ڈو ناٹ نو اقرار بھائی کی فیملی میں کتنے. ایک بھائی ہے, ایک بہن ہے. بہن کی مطلب دونوں کی شادی ہوگی لیکن بھائی ساتھ ہی ہوتے ہیں اور بہن کراچی میں ہوتی ہے. تو عورت کو تو بڑی سپورٹ سسٹم ایک چلتا ہے نا, تو یو آر سیٹسفائڈ ود دیٹ سپورٹ سسٹم؟ بالکل ایسا ہی ہے. اس کے علاوہ میں بڑی انڈیپینڈنٹ ہوں بہت سے معاملوں میں. ایموشنل ٹرموائل بھی آتا ہے تو میں اس کو خود ہی ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہوں. کہیں سائیکولوجیکل ہیلپ کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو وہ بھی خود کرتی ہیں. کیسے کرتی ہیں یہ بتائیں, یہ عورت کو آج کی پتہ ہونا چاہیے. آج کی عورت بہت ڈپریس ہے. میں آپ کو اپنی کلینکل پریکٹس سے بتا رہا ہوں. میرے پاس عورتیں آئی ہوتی ہیں, میاں 6 سال سے سعودی عرب ہے, باہر ہے, میدا ٹھیک نہیں ہو رہا. اب جب اس کو پھرولنا شروع کریں, عورت کو پوچھنا شروع کریں, وہ میدے کا مسئلہ ہی نہیں ہوتا. وہ ٹیکنیکلی وہ ڈپریشن اور انگزائٹی ہوتی ہے جو باہر ہی نہیں نکل رہی ہوتی. سیلف ہیلپ عورت خود کو کیسے دے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس زمین پر بھیجا ہے تو کوئی نہ کوئی مقصد ہے. جس طرح جانور کا بھی مقصد ہوتا ہے, اشاعت الارض کا بھی مقصد ہوتا ہے. آپ غور کریں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ غور و فکر کیا کرو, تو یہ کر لیں. اس کے بعد جو چیزیں آپ کو زندگی میں مشکل لگتی ہے, بیٹھیں سوچیں کہ اس سے نکل کیسے سکتے ہیں. میں ایک مثال دیتی ہوں کہ میں 5.5 سال کی عمر میں تھی جب بچہ اس طرح نہ بات کہہ سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے, تو میرے پیرنٹس کی علیحدگی ہو گئی تھی. وہ بڑا مشکل وقت تھا. بالکل میں اس وقت سوچتی تھی کہ ہو کیا رہا ہے, سمجھ نہیں پاتی تھی, نہ کہہ پاتی تھی. کچھ عرصہ میں بڑی مشکل میں گزارا. اسکول میں گئی, بچوں سے نہیں ملتی تھی, بات نہیں کرتی تھی, لیکن میں نے توجہ لگا دی تعلیم پر. مجھے لگا کہ میری ماں کی مجھے ہیلپ کرنی ہے جو اتنی محنت سے ہمیں پڑھا رہی ہیں, لکھا رہی ہیں, سب کام کر رہی ہیں. پھر ایک وقت ایسا آیا, میں نے کہا کہ میں کب تک لوگوں سے دور رہوں گی صرف اس وجہ سے کہ میں اپنی زندگی کے بارے میں ان کو بتا نہیں سکتی. اور اس دن میں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا کہ دس از پارٹ آف مائی لائف, دس از می, دیز آر مائی سرکمسٹانسز. مجھے ان سے نظریں نہیں چرانی. جو بھی چیزیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھیں, اس کا سامنا کریں, تو زندگی آسان ہوتی چلی گئی. ہر چیلنج کو میں ایسے ہی دیکھتی ہوں. ہاں, ایسا نہیں ہے کہ میں پریشان نہیں ہوتی, مجھے دکھ نہیں ہوتا یا میں روتی نہیں ہوں. کندھا کس کا ملتا ہے سب سے زیادہ؟ کندھا اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ. میں پچھلے وقت میں کچھ دوست احباب تھے جو بہت زیادہ ساتھ دیتے تھے, لیکن کچھ عرصے سے میں نے اعتبار کر سکتے ہیں. کچھ لوگوں پہ آپ بالکل اعتبار کر سکتے ہیں, آنکھیں بند کر کے کر سکتے ہیں, لیکن کچھ لوگوں پہ بالکل نہیں کر سکتے. یہ زندگی سکھا دیتی ہے. بعض اوقات وہی کندھے چھری کی طرح ثابت ہو جاتے ہیں. بالکل ہوتا ہے ایسا, بالکل ہوتا ہے. اور میں تو کہتی ہوں ایسا ہونا اچھا ہے. جب کسی کی حقیقت سامنے آئے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو پہچان دے دی اللہ نے اس کی, ورنہ پتہ نہیں کتنا عرصہ یہ سب کچھ چلتا رہتا. اور شکر ادا کریں ان لوگوں کا بھی جنہوں نے زندگی میں آپ کو سبق دے دیا. لرننگ ہے نا, وہ بھی آپ کا استاد ہی ٹھہرا, آپ نے اس سے بھی سیکھ لیا. اور جو ساتھ دیتے ہیں ان کا تو 100,000 بار شکر ادا کریں. تو میری زندگی میں بھی ایسے تمام چیزیں ہوتی ہیں, لیکن یہ نیچرل ہے. آپ پہ خوشی, غم, دکھ آنا. تنہائی میں اکیلے لڑنا اور پھر کنایت, ظاہر ہے اللہ کا کندھا, مطلب اللہ کا سہارا بہت بڑا سہارا ہے. تنہائی جو ہے نا, مجھے لگتا ہے کہ بڑی بلیسنگ ہے. آرام سے آپ بیٹھتے ہیں, سوچتے ہیں,
پھر میں وہی اب کیونکہ پڑھ رہی ہوں اسلام کو تو بات کروں گی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے تھے غار ہرا میں. دیکھیں آپ اتنی بڑی ہستی, جب آپ اکیلے بیٹھ, اللہ کہتا ہے اپنے آپ کو پہچانو تو مجھ تک جاؤ گے, مجمع میں بیٹھ کے آپ خود کو نہیں پہچان سکتے, اس کے لیے آپ کو اکیلے بیٹھنا ہے. اور پھر جب آپ ان چیزوں کے عادی ہو جاتے ہیں نا, پھر کبھی کبھی آپ کو اتنے سارے لوگوں کی موجودگی پسند بھی نہیں آ رہی ہوتی, آپ کو وہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے جس میں آپ اکیلے بیٹھیں, سوچیں, لکھیں, پڑھیں, کیونکہ آپ نے رب کو پہچاننا ہے, پہلے خود کو تو پہچانیں گے, اس کے لیے وقت چاہیے.